بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے حضرات نے ایک سوال کیا ہے، عورت اور مرد دونوں ہی یہ سوال کرنے والے، یاد رکھیں۔ سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کسی نے ہمارا کاروبار بندوا دیا؟ کیا کوئی ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہمیں عاملین سے مل کے عملیات کرا کے اپنے کاروبار کو، اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے یا نہیں، یا کسی اللہ والے سے جا کے دعا کرائی جائے؟ تو دیکھیے ان سب کے بارے میں آپ کو کچھ مختصر باتیں پیش کر رہا ہوں، ان باتوں کو دھیان اور توجہ سے سننا۔ آپ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بندے سے کہلوا رہا ہے، مجھ سے بھی آپ سے بھی، ہر اس نمازی بندے سے کہلوا رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سارے جہانوں کو کون پال رہا ہے؟ اللہ۔ تو اس سے آپ کو اپنے دل کے اندر یہ یقین بیٹھا لینا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کا غیر نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، مطلب یہ کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ عاملین کا چکر چھوڑ دیجئے، اس میں آپ کو کچھ پلے نہیں پڑے گا، بلکہ اور نقصان ہو جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ اپنے رب پہ ایسا توکل رکھے جیسا کہ رکھنے کا حق ہے، تو اس کو اس قدر روزی ملے جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن شام کو جب آتے ہیں واپس تو ان کے پیٹ خالی نہیں ہوتے، وہ بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو اصل معاملہ اللہ سے تعلق کا ہے ہمارا۔ اللہ پہ توکل اگر مضبوط ہوگا، اگر اللہ پہ توکل جو ہے عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر جو ہے کامیابی آئے گی، ورنہ عاملین تو خود جو ہے بیچارے مارے پھر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ اپنے حالات درست کر لیتے پہلے، آپ کے حالات کیا درست کریں گے؟ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ ہم جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ساری کائنات کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے تو کیا آپ کا رزق اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ عاملین نہ کسی کا رزق باندھ سکتے ہیں نہ کھول سکتے ہیں، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا عامل ہے جو کسی کا رزق باندھ دے یا جو ہے کھول دے۔ آپ خود اپنا فیصلہ کرنا، محاسبہ کرنا۔ اب جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ اس پہ یا تھوڑا سا دل اور دماغ کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو، اپنے خود کے محاسبے کرنے ہیں۔ آپ کو یہ بتائے، جب آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور عشاء کے بعد سوتے ہیں، آپ خود کا فیصلہ کرنا، محاسبہ کرنا، عشاء کے وقت بیٹھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے تنہائی میں بیٹھ کے یا بستر پہ بیٹھ کے تنہائی میں اپنا محاسبہ کرنا کہ فجر کے وقت اٹھنے سے لے کے اور اب سونے جا رہا ہوں، اس وقت تک میں نے اللہ کے کتنے حکموں کو مانا ہے اور کتنوں کو توڑا ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ بات رکھے کہ اب عدل میزان لگا ہوا ہے، عدل میزان لگا ہوا ہے کہ اب اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور یہاں میری نیکی اور بدی تولی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ 24 گھنٹے میں آپ نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی ہے اور کتنی نافرمانی کی ہے، ان کا محاسبہ کرے کہ یہ سب چیزیں میری نیکی اور بدی ترازو میں رکھ دی گئی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکی کی ہے، اور پھر یاد رکھے آپ نے 5 وقت کی جو نمازیں پڑھی ہے ان میں کمی اور کوتاہی جو کی ہے آپ نے، ان کو بھی سامنے رکھے، ان کو بھی سامنے رکھ کر جو ہے پھر فیصلہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، آ کے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
آ کے جو ہے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوا۔ 3 مرتبہ جب ہو چکا تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں یہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان چوری میں بدترین چوری وہ کرتا ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں سے چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعدیل ارکان کو چھوڑ دینا، رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرنا، یہ نماز میں سے چوری ہے۔ تو جب آپ اللہ کی عبادت میں سے چوری کر رہے ہیں تو بتاؤ پھر آپ کی عبادت آپ کو حالات میں سے کیسے نکالے گی؟ اللہ کی عبادت میں سے آپ چوری کر رہے ہیں کہ بھئی رکوع میں سے سر اٹھایا نہیں صحیح سے، وہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کا اور وہیں سے سجدے میں چلے گئے، اور پھر 2 ٹھونگے مار لی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، پیٹھ سیدھی نہیں اور پھر سجدے میں۔ تو اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے نماز کا معاذ اللہ مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ خوشی اور خضوع کے ساتھ اور اعمال کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق ادا کرتا ہے، تو نماز ایک روشن چراغ کی طرح ایک روشن ایک نور بن کے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے عرض کرتی ہے، دعا کرتی ہے، اے اللہ جیسے آپ کے اس بندے نے میری حفاظت کی ہے، اے اللہ تو بھی اس کی ہر طریقے سے حفاظت کر، اس کی کفالت کر۔ لیکن یہی بندہ جب نماز میں کیا کرتا ہے؟ لاپرواہی کرتا ہے، اوقات کا دھیان نہیں رکھتا، وضو میں جو ہے ہاتھ دھل گیا تو دھل گیا، کم دھل گیا تو کونی یہاں سے سوکھی رہ گئی تو چلو رہ گئی، چوتھائی سر کا مسح کر لیا، بلکہ پورے سر کا سنت ہے، سنتوں کی رعایت نہیں کی، سنتوں کا دھیان نہیں رکھا، چوتھائی سر کے مسح پہ جو ہے ٹکے ہوئے ہیں۔ وضو ہی ہمارا مکمل نہیں ہو رہا، سنت کے خلاف وضو ہونے سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں آئے گی اور پھر نماز میں بے احتیاطی کہ یہی پتہ نہیں لگتا کہ کتنی رکعت ہو گئی، ہم نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہے یہ بھی نہیں پتہ لگتا۔ وتر میں ہم جو ہے تیسری رکعت میں رکوع میں چلے گئے، دعا قنوت پڑھی نہیں، سجدہ سہو کر لو جی نماز ہو گئی، بالکل ہو گئی نماز، ایسا تو نہیں کہ نہیں ہوئی۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ نماز کس طریقے کی ہوئی۔ نماز ہوتی ہے وہ بالکل کالی سیاہ، جیسے نور ہوتا ہے نا اچھی نماز کے لیے، ویسے ہی بری نماز کے لیے وہ کالی سیاہ ہو جاتی ہے اور وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، تو وہ بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، اے اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے اللہ تو بھی اسے برباد کر دے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے نمازوں میں کتنی غفلت برتی، اور نمازوں سے باہر والی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، بازار میں، محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہم اس میں اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی پھر آپ کہنا کہ ہم صدقہ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر جو ہے یعنی کہ آپ اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے سے اخلاص کے ساتھ صدقہ دے رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، محلے والوں کا حق ادا کر رہے ہیں، بازار کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ پہ ایسے حالات آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، آخر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب پھر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ ورنہ اس کا جواب الٹ ہی آتا ہے کہ آپ نے جیسے نماز کو برباد کیا ویسے ہی نماز کی بد دعا سے اللہ آپ کو برباد کر رہا ہے۔ جیسے آپ گناہوں کو، جیسے آپ لوگوں کو ستا رہے ہیں، جیسے کہ لوگوں کے حق ادا نہیں کر رہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ معاملہ کر رکھا ہے۔ یہ سامنے رکھ کے جب آپ جو ہے فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر حرام کھانے والا ہو، حرام پہننے والا ہو، اور وہ جو ہے پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال لے کے، دھول مٹی غبار آلود ہو کے، اور وہ میدان میں جا کے اللہ کے سامنے کہے اے اللہ تو میرا حال تو دیکھ، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر خون کے آنسو بھی روئے گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ذرا سوچو تو صحیح، آپ حضرات کہہ رہے ہو
اللہ کو کہہ رہے ہو اے اللہ میرا حال تو دیکھ، اگر ادھر سے آواز آئے اے میرے بندے تو اپنے اعمال تو دیکھ، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرے اور استغفار کی کثرت کرے۔ عامل کے پاس کچھ نہیں ہے، عامل کے پاس نہیں جانا۔ ہاں رہا یہ کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے دعا کرا لی جائے، لیکن وہ بھی اتنا کہہ دے گا اللہ آپ کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اصل تو پیٹ کی آگ آپ کو لگی ہوئی ہے نا، بھوک آپ کو لگی ہے، بھوک آپ کو لگی ہے تو مانگنے کا حق بھی آپ کو ہی ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی ہاتھ دیے ہیں، آپ بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، آپ خود بھی تو بزرگ بن جائے نا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے والے، دعا کرانے کے لیے آپ بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، آپ خود بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھی دعا کا حق دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ حضرات جو ہے عاملوں کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ شریعت کے پابند بننے کی فکر اور محنت کرے، کوشش کرے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حالات درست کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔